السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کی غزل، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ تو ہمارا چوتھا شعر جو ہے یہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا، تو یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کو ان سے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا مفہوم۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو وفا کے معنی سے بھی نا واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے محبوب کے معصومانہ انداز کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے وفا کی امید ہے جو محبت کے رموز سے بھی ناواقف ہیں، جو یہ بھی نہیں جانتے کہ وفا کے معنی کیا ہیں، وفا کرنا کیا ہوتا ہے، اور ہم ان سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ اردو کی شعری روایت میں شامل ہے کہ عاشق کو اپنے محبوب کا وصال نصیب نہیں ہوتا، وہ طرح طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے لیکن عاشق کو ملتا نہیں، کبھی بھی اس کو اپنا جو محبوب ہے وہ میسر نہیں آتا، اس کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کرتا۔ یہی انداز اس شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا محبوب بے وفا ہے جو وفا کے معنی بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید اس کا محبوب اس کی قربانی پر نظر ثانی کرتے ہوئے وفا کرے، لیکن اس کا جو محبوب ہے وہ بے وفا ہے، اور شاعر اس کو طنزیہ یا مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی امید ہے، یعنی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے ان سے وفا کی امید ہے کہ جو پیار محبت عاشقی کے بارے میں جانتے ہی نہیں، وفا کے بارے میں بالکل ہی نامعلوم ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں، اتنے معصوم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس اپنے دل کو دلاسا دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا معصوم ہے، اس کو وفا کا پتہ ہی نہیں، تو میں اس سے کیسے وفا کی امید رکھوں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور بے وفا ہے۔ اس لیے مرزا غالب اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ معصوم ہے، اس کو وفا کے حوالے سے پتہ بھی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک شعر شامل کر سکتے ہیں: اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، اپنی پہچان کا اس سے حوالہ چاہوں، کتنا پاگل ہوں اندھیرے سے اجالا چاہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا چوتھا شعر۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے والا شعر، جو ہے یہ ہے: ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر، بھلا کہتے ہیں نیکی کو اور خیر خواہی کو، صدا آواز۔ تو شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس میں جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے میرے محبوب ہم پر بھلا کر، خدا تجھ پر بھلا کرے گا۔ یہی درویشوں کی صدا ہے، وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر تم میرا بھلا کرے گا تو خدا بھی تجھ پر بھلا کرے گا۔ تو یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں انہوں نے ناصحانہ انداز اپناتے ہوئے نصیحت کرنے والے انداز میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے میرے بے وفا محبوب، ہم پر بھلا کر، تیرے ہم پر بھلا کرنے سے تیرا بھلا کیا آ جائے گا، کہ اگر ہم پر بھلا کرے گا تو خدا کی ذات بھی تجھ پر بھلا کرے گی، اپنا رحم و کرم کرے گی، اگر مجھ پر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تجھ پر بھی بھلا کرے گا، اپنا رحم و کرم کرے گا۔ شاعر اپنی حالت غیر کی وجہ سے اپنے محبوب کی طرف سے اچھے رویے کا طلبگار نظر آ رہا ہے کہ شاید میرا محبوب مجھ پر کوئی رحم کرے اور مجھ سے ملنے کے لیے کوئی وعدہ و پیمان کرے تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔
تو یہاں پر محبوب اپنے عاشق شاعر جو ہے اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے اور اپنے محبوب کو ناصحانہ انداز میں، نصیحت کرنے والے انداز میں کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو مجھ پر بھلا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ پر بھلا کرے گی۔ تو درویش سب یہی کہتے ہیں، ان کی آواز یا صدا یہی ہوتی ہے کہ اللہ بھلا کرے، یعنی تو مجھ پر بھلا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ پر بھلا کرے گی۔ تو ہم جو ہے ہم فقیروں پر تھوڑا سا رحم کر اور ہم پر جو ہے بھلا کر، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تجھ پر بھلا کرے گی۔ تو اس کے حوالے سے ایک شعر شامل کر سکتے ہیں آپ، ہم فقیروں کو بھی کچھ حسن کی خیرات ملے، ہم فقیروں کو بھی کچھ حسن کی خیرات ملے، جس کو دیتا ہے خدا راہ خدا دیتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک ابدی حقیقت اور سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے، جو لوگ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں خدا ان لوگوں کی غیب سے امداد کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ غالب بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہوں اور اپنی شاعری میں اپنے اشعار میں زندگی کے حقائق کو بہت عمدہ انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھا پانچواں شعر۔ عزیز طلباء، اب بڑھتے ہیں چھٹے شعر کی جانب۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں اپنی جان، اے میرے محبوب، میں اپنی جان تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نہیں اندازہ کہ دعا کیسے دی جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے روایتی انداز اپنانے والے عاشقوں کو موضوع بنا کر بتایا ہے کہ اے میرے محبوب، تجھے چاہنے والے بہت زیادہ ہوں گے جو تجھ سے عہد و پیما کرتے ہوں گے کہ اے میرے محبوب، میں تیری راہ میں اپنی جان تک قربان دے دوں گا، میں ساری تکالیف برداشت کروں گا، لیکن میں نہیں جانتا وہ کون لوگ تھے جو تجھ سے اتنے عہد پیما کرتے ہیں یا تجھے دعا دیتے ہیں۔ میرے دل میں میری تو جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے میں نے، تو اگر تو میری جان مانگے گا تو میں فوراً اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دوں گا۔ تجھ پر جان قربان کرنا میرے لیے فخر کی بات ہوگی، اور میں نہیں جانتا کہ دعا کیسے دی جاتی ہے، میرے پاس صرف جان ہے، تو جان میں اپنی تیری راہ میں یا تو جس طرح کہے گا میں اسی طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر مجھے ایک اشارہ کرے گا کہ اپنی جان دے دو تو میں اپنی جان دینے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن مجھے صرف ایک تمہارے اشارے کی ضرورت ہے، میں نہیں جانتا دعا کیسے دی جاتی ہے۔ بہت سارے جو ہیں تیرے عاشق ہوں گے جو کہتے ہوں گے، تجھ سے وعدے کرتے ہوں گے کہ اے میرے محبوب، میں تجھ پر جان نثار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دراصل تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک انوکھے انداز میں اظہار محبت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ان عاشقوں میں سے نہیں جو صرف دعا دیتے ہیں اور منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ وہ صرف زبانی دعاؤں سے نا واقف ہے، وہ اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے کہ محبوب کا صرف ایک اشارہ مل جائے تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو یہ ایک عاشق جو ہے اردو کی شعری روایت میں شامل ہے، آپ لوگوں کو شاید پہلے اندازہ ہو، پہلے بھی بتایا ہے کہ اردو کی یہ شعری روایت میں شامل ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے ایک ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے میرا محبوب جو ہے وہ مل جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز اپنایا ہے، کہتا ہے کہ صرف تو خوش ہو جا، میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیسے دی جاتی ہے لیکن میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو یہ تھا چھٹا شعر۔ اس میں آپ ایک اور شامل کر سکتے ہیں متعلقہ شعر۔ موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، موت سے کہہ دے جان حاضر ہے، شرط ہے تیرے بھیس میں آئے۔ یعنی یہاں پر بھی جو ہے یعقوب انجم کا یہ شعر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت اگر مجھے آ جائے تو میں اسے ہنسی خوشی گلے لگا لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری شکل میں آئے، تو خود موت کے فرشتے کے ساتھ میری جان نکالنے کے لیے آئے۔ تو یہ تھے مرزا غالب
اور اب جو ہے اس غزل کا مقطع یعنی آخری شعر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو مانا تسلیم کیا، کچھ نہیں بالکل نہیں، برا کیا ہے، کیا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، میری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، کہیں مفت، لیکن مفت میں ہاتھ لگ رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو مرزا غالب اس شعر میں اپنی عاجزی کا، انکساری کا جو ہے وہ انداز اپنائے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے مانا کہ اس دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن اے میرے محبوب، اگر میں مفت میں تجھے مل رہا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے، کہ مجھے شوق جو ہے، میں تیری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، اگر تو میری جان لے تو تیرا کیا جائے گا۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یعنی کہ میری جو حیثیت ہے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کہ غالب کی حیثیت جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اے میرے محبوب، تجھے مفت میں مل رہا ہوں، کوئی پیسے کوئی دام نہیں دے رہا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اگر میں مفت میں تیرے ہاتھ آ رہا ہوں تو اس میں برا کیا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ جو ہے میرے ساتھ رحم و کرم کر دے، میرے ساتھ ہنسی خوشی بات چیت کر لے، تو میرا کیا جانا، تیرا کیا جانا ہے۔ اور یہ اس شعر میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں نے مانا، یعنی مرزا غالب کی حیثیت اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرے محبوب تیرا وصال جو ہے، میرا ملنا تجھے مفت میں مل رہا ہے، تو تھوڑی دیر بات کر لے، تیرا کیا جانا ہے، مفت ہاتھ آ رہا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے، تو میری جان لے لے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ میرا اشتیاق تو دیکھ کہ کس قدر تجھے پا لینے کا آرزو مند ہوں، خواہش ہے میرے دل میں، یقیناً میں اس قابل بھی نہیں کہ تجھے دیکھوں اور تمہاری توجہ حاصل کر سکوں، لیکن اگر تم مجھے قبول کر لو گے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وفا اور خلوص کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے کہتے ہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ یعنی مرزا غالب نے اپنی ناقدری کا اظہار کیا ہے کہ مرزا غالب کی حیثیت اور قدر و منزلت اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اے میرے محبوب، جو مل رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے حقیر اور ادنا ہوں، اور تمہارے نزدیک میری حیثیت کچھ نہیں، میری ناقدری صرف اس لیے ہے کہ میں مفت فراہم ہو گیا ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھے مرزا غالب، جن کی غزل جو ہے ہمارے اسمارٹ سلیبس میں شامل تھی۔ تو یہ غزل والا پورشن جو ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ جو چھٹیوں کے بعد بچوں کے ٹیسٹ دوبارہ ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے آن لائن کوئز کی شکل میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے آتے ہی آپ لوگوں کے ٹیسٹ شروع ہو جائیں، کیونکہ ٹیسٹ سیشن ہمارا شروع ہو گیا تھا دسمبر میں، لیکن چھٹیوں کی وجہ سے وہ نومبر میں بلکہ شروع ہوا تھا، لیکن چھٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ پیپر ہوئے، کچھ کینسل ہو گئے، تو وہیں سے یعنی شروع سے پہلا پیپر دوبارہ ہوگا، اور اسی طرح پھر آپ کو آپ کے ایڈمیشن جو بھیج دیے جائیں گے، اور اسی بیس پہ آپ لوگوں کے جو ہے ہاف بک کے، یہ ہاف بک تھا، پھر نیکسٹ ہاف، اور پھر کمپلیٹ بک کا اسی طرح سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو عزیز طلباء، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ جو مشق ہے یہ آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے، لیکن مزید میں آپ لوگوں کو کروا دوں گا۔ یہاں پر سوالات ہیں، الفاظ کے معنی ہیں، اعراب والا پورشن اور الفاظ کے معنی اور جملوں والا پورشن جو ہے یہ آپ لوگ کر لیں گے، باقی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔